يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے، للذین ان لوگوں کی ہے، یعملون السوء بجہالہ جو کرتے ہیں برائی کو، گناہ کو، بجہالۃ نادانی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بس یہی وہ لوگ ہیں کہ رجوع فرماتا ہے اللہ ان پر، کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان کی، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کرتے ہیں برائیاں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ جب حاضر ہو جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، قالا تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، والذین یموتون وہم کفار اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ سورۃ نساء کے دوسرے رکوع میں ہم نے وراثت کے مسائل پڑھے ہیں، اور وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرت کی درستگی اور اس کی پاکیزگی کے احکامات کا تذکرہ کیا، اور پھر کل کے درس میں زنا اور لواطت جیسی قبیح بیماریوں کی اللہ نے مذمت فرمائی کہ یہ دو ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، اور پھر بدکار عورتوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کو پوری زندگی گھر میں محبوس کر دو، ان کی نظر بندی کر دو، ان کو ہمیشہ کے لیے گھروں میں قید کر دو، اور مردوں کے بارے میں کہا کہ جو مرد لواطت کرتے ہیں ان کو اذیت پہنچاؤ، ہاں ایسے لوگ جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، ثم تاب واصلح کل ہم نے پڑھا کہ توبہ کر لیں اور پھر اصلاح کر لیں ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو ایذا نہ دو، کیونکہ یہ توبہ کر چکے ہیں، یہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا ہے، سدھار لیا ہے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، لہٰذا بھی ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی پھر صفات بھی بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ کل ہم نے پڑھا تواب الرحیم کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہیں
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر توبہ کی شرائط بیان کی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی مسائل، معاشرت کی جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شرطوں کا ذکر کر دیا۔ جملہ معترضہ کہتے ہیں کہ جس جملے کا نہ پیچھے ربط ہوتا ہے نہ آگے ربط ہوتا ہے، ایک نئی بات اللہ تعالیٰ درمیان میں ذکر کر دیں، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ حالانکہ پیچھے تو بات چلی آ رہی تھی توبہ کی، اس کے جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر پھر توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، یعنی معاشرے کی اصلاح ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور درمیان میں یہ جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شرائط بیان کر دی کہ تمہاری توبہ قبول کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ تو فرمایا ان کے لیے ہم شرائط بتا رہے ہیں، اگر تم ان شرائط کو پورا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اور پھر اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ زنا اور لواطت یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، بڑے جرائم میں سے ہے۔ اگر تم نے ان سے بھی توبہ کر لی اور تم سچے دل سے نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ اگر تم ان شرائط کو پورا کر لو جو توبہ کی شرائط ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول فرما لیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہی معاشرت کے احکام بیان کیے، نکاح اور عورتوں کے حقوق کا تذکرہ آگے ہم پڑھیں گے، جیسے پیچھے سلسلہ چلا آ رہا ہے عورتوں کے حقوق کا، آگے پھر وہی سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء، جو کرتے ہیں گناہ کو، جو کرتے ہیں برائی کو، بجہالت، نادانی کی وجہ سے۔ آیت کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ صرف اسی گناہ کی توبہ قبول ہوگی جو بے سمجھی کی وجہ سے سرزد ہوں، نادانی کی وجہ سے سرزد ہوں۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان گناہ جان بوجھ کر کرے، عمدن کرے، اس کے لیے تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ کی اللہ کے ہاں معافی کی گنجائش ہے۔ خواہ گناہ انسان جان بوجھ کر کرے، بھول کر کرے، غلطی سے کرے، ہر گناہ قابل معافی ہے، ہر گناہ کی معافی مل سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو جہالت کا لفظ آیا ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرے، اس سے مراد حماقت ہے، بے وقوفی ہے، کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو وہ حماقت ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس لیے حماقت کی وجہ سے جب گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ حماقت کیسے ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہ کے انجام کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے کہ یہ گناہ کرو گے تو اس کے بدلے میں یہ تمہیں یہ سزا دیں گے، تو انسان کے ذہن سے وہ سزا جو ہے نا وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، تو وہ انسان بے وقوفی کی وجہ سے گناہ کا اقدام کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اگر گناہ کا انجام اس کے سامنے ہو تو یہ کبھی بھی گناہ کی طرف راغب نہ ہو، کبھی بھی انسان گناہ کا اقدام نہ کرے۔ لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص برائی کا، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے سامنے غفلت کے پردے آ جاتے ہیں۔ وہ جو گناہ پر سزا ملنی ہوتی ہے، اس سزا کے اور اس بندے کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں، اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، تو یہ اپنے گناہ کے انجام کو بھول جاتا ہے، اس لیے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جہالت سے مراد کیا ہے؟ نادانی ہے، کہ انسان کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے اس گناہ کرنے پر کتنی بڑی سزا ملنی ہے اور کتنی بڑی اللہ کی ناراضگی ملنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا گناہ خواہ جان بوجھ کر کرے یا بھول کر کرے، انسان اس وقت کرتا ہے جب انجام سے غافل ہوتا ہے۔ تو جب انسان انجام سے غافل ہو گیا تو گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ہر گناہ سے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گناہ پر اقدام 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلا درجہ جو ہے فرمایا وہ معصومین کا ہے، گناہ کا جو اقدام ہے۔ وہ معصومین کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے انبیاء ہیں اور دوسرے فرشتے ہیں۔ جیسے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، گناہ نہیں کر پاتے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ایسے ہی ملائکہ جو یہ بھی گناہوں سے معصوم ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ہاں اللہ ان کو جس کام کا حکم دیتے ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔
تو انبیاء بھی معصوم ہیں اور ملائکہ بھی معصوم ہیں، تو یہ گناہ پر اقدام کرتے ہی نہیں۔ انبیاء جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے معمولی سی لفزش بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں غلطی شمار کر لی جاتی ہے، اگرچہ عام لوگوں کے لیے وہ گناہ شمار نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انبیاء کی ذات اللہ کے مقربین ہوتے ہیں تو اس لیے وہ قابل مواخذہ ہو جاتے ہیں۔ تو در حقیقت گناہ کا اقدام نہ ملائکہ سے سرزد ہوتا ہے اور نہ انبیاء سے سرزد ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، انبیاء بھی گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور ملائکہ بھی گناہوں سے پاک ہیں۔ دوسرا گناہ کا درجہ کہ کسی انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں ندامت بھی پیدا نہیں ہوتی، ندامت بھی پیدا نہیں ہوتی، گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر شرمندہ بھی نہیں ہوتا، گناہ پر نادم ہی نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، 6 بار کرتا ہے، وہ گناہ پر اصرار کرتا ہے۔ تو یہ جو اقدام ہے، یہ جو درجہ ہے، یہ شیاطین کا درجہ ہے کہ شیطان جو ہے اس نے بھی گناہ کر کے، غلطی کر کے اس کو شرمندگی نہیں ہوئی، وہ نادم نہیں ہوا۔ تو اسی طرح فرمایا جو انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس کو ندامت بھی نہ ہو تو فرمایا یہ شیاطین کا درجہ ہے۔ اور دنیا میں واقعتاً ایسے انسان موجود ہیں جو اس شیاطین کی روش پر چل رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر گناہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں کبھی بھی ندامت پیدا نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تیسرا گناہ کا درجہ یہ ہے کہ بنی آدم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن جلدی اس پر نادم ہو کر توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ صفت جس بندے کے اندر پیدا ہو جائے وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کہ غلطی تو ظاہر انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا جو ہے وہ گناہ کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو گناہ کر کے فوراً نادم ہو جائے اور اس گناہ کو ترک کر دے تو فرمایا یہ انسانوں کا درجہ ہے، یہ انسانوں کا درجہ ہے کہ جب بھی غلطی ہوئی اس پر نادم ہوگی۔ تو پہلا درجہ جو ہے وہ انبیاء اور ملائکہ کا ہے، اور دوسرا درجہ کہ گناہ کر کے ندامت بھی نہ ہو، یہ شیاطین کا ہے، اور تیسرا درجہ کہ گناہ کر کے فوراً ندامت کر لے، آنسو بہا دے، شرمندہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، امام غزالی لکھتے ہیں یہ انسانوں کا درجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے، للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں گناہ کو، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ جب یہ غلطی کرتے ہیں تو فوراً نادم ہو جاتے ہیں اور اس ندامت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں فوراً معافی کے طلبگار بن جاتے ہیں، فوراً معافی کے خواستگار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے۔ اب ظاہر توبہ وہی انسان کرتا ہے جس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، تو فرمایا جو انسان گناہ کر کے سچی توبہ کرتا ہے یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ گویا اس سے گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے گناہوں کی آلائش سے، گناہوں کی گندگی سے، فرمایا توبہ کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں ایسا ہی ہے کہ گویا اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ اس لیے جیسے انسان توبہ کرتا ہے، توبہ سے پہلے اس کے گناہ نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں، لیکن جیسی توبہ کرتا ہے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو جتنی نیکیاں اس کے نام، جتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔
اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے نادم ہو جاتے ہیں۔ اور آگے یہ بھی بتایا کہ یہ توبہ کس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک کہ انسان پر غرغرہ کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، حالت نزع طاری نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ جب تک انسان پر موت والی کیفیت نہ آ جائے، سکرات الموت اس کو کہا گیا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، جب وہ حالت نزع طاری ہوتی ہے اور آخرت کے پردے اٹھ جاتے ہیں، فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اب اگر یہ انسان توبہ کرے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ کی قبولیت کا وقت کب تک ہے؟ غرغرہ موت تک ہے، سکرات الموت تک ہے۔ جب ان تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور جیسے ہوش و حواس ختم ہوتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی توبہ قبول ہوتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، قیامت کے آنے تک انسان کی توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ یعنی پورے عالم پر حالت نزع طاری ہونے سے پہلے یہ توبہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مغرب کی جانب ایک بڑا دروازہ ہے، جب وہ دروازہ بند ہو گیا تو بس اس کے بعد کسی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے نا، یہ زندگی اللہ نے اسی لیے عطا کی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے توبہ کر لے۔ جب وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے ما لم یکن حجاب، جب تک کہ حجاب واقع نہ ہو جائے۔ اور حجاب کی تفسیر آپ نے یہ فرمائی کہ انسان کی جان اس حالت میں نکل جائے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب تک یہ ایمان کی حالت میں ہے اور اس توبہ اللہ سے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایمان کی برکت سے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ شرک کی حالت میں مبتلا ہوا، اب اس کی توبہ کا دروازہ بند ہے، ایسے شخص پر ہمیشہ کے لیے حجاب پڑ گیا۔ ایسی حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں انہم عن ربہم لمحجوبون، سورۃ المطففین میں 30 پارے میں فرماتے ہیں کہ ان پر ان کے اللہ کی طرف سے حجاب پڑ چکا ہے، اب ان کے لیے توبہ کا راستہ ہے ہی نہیں، ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے کیونکہ ان کے اوپر حجاب پڑ چکا ہے۔ تو اس لیے گناہ کے بعد توبہ کر کے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کر کے انسان اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں التائبون، جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا ذکر فرمایا الساجدون الحامدون السائحون الراکعون، تو وہاں الساجدون تو وہاں فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ توبہ کرنے والوں کو بھی خوشخبری سنائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور سورۃ نور میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب توبہ کر لو تاکہ تم فلاح کو پالو، کامیابی کو حاصل کر لو۔ تو معلوم ہوتا ہے توبہ جب انسان کرتا ہے تو کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو آج بھی جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم و شرمندہ ہو کر اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کو دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے، آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے۔ تو توبہ کی فضائل احادیث میں بھی آئے ہیں اور توبہ کے فضائل قرآن میں بھی اللہ نے کثرت سے بیان کیے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ انسان کا ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ انسان گناہ کے انجام سے ناواقف ہوتا ہے تو گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، گناہ کرنے کے بعد پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ کتنی جلدی توبہ کرتے ہیں؟ احادیث میں اس کی بھی تفصیل ہے۔ بعض روایات میں تو فرمایا موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لی، ساری زندگی گناہ کی اور موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لی، سارے گناہ معاف۔ اور بعض روایت میں فرمایا نہیں، موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض روایت میں موت سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے تب بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اور ایک روایت میں فرمایا ایک دن پہلے اگر توبہ کر لی موت سے تب بھی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ موت کے آنے سے ایک گھڑی پہلے بھی اس نے توبہ کر لی تب بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جائیں، اور غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ جب یہ سکرات الموت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، انسان کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، پھر انسان توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ویسے بھی انسان کی زندگی کو دیکھا جائے تو آخرت کے مقابلے میں تو یہ بہت تھوڑی ہے، تو اس لیے جب یہ تھوڑی زندگی ہے تو انسان کو چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ کی اطاعت میں گزار لے۔ اگر غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اے انسانوں تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کی فرما برداری کر لو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو کہا کہ متوجہ ہو جاؤ، اس کی فرما برداری کر لو، کیا مطلب؟ ابھی تک تم نے غلطیاں کی ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ فرما رہے اب تو ہو جاؤ۔ اب تک تم نے نافرمانی کی ہے، اسلمو، اب تو تابع داری کر لو۔ اگر تم آج بھی کر لو گے ہم تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے بندوں کو سمجھاتے ہیں اور کس طرح پیار سے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو، کیا بتا دو؟ انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں تو بڑے بڑے گناہ بخشنے والا ہوں اور میں تو اپنے بندوں پر مہربان ہوں۔ تو اسے میرے بندوں کو بتا دو تاکہ یہ جلدی توبہ کر لیں، جب ان کے سامنے میری رحمت کھلے گی تو یہ فوراً توبہ کر لیں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو، یا عبادی، اے میرے بندو، قل یا عبادی، میرے بندوں کو کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جنہوں نے زیادتی کی۔ اپنے ساتھ بھی ہم زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کیا کہہ دو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سب کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ اپنی طرف اپنے بندوں کو بلاتے ہیں کہ یہ میرا گناہ گار بندہ جو بھٹکا پھر رہا ہے، بس یہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں اس کی گناہ کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دونوں جوان آپس میں، ایسے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کس بندے پر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک کہتا تھا کہ جو بندہ کبھی گناہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پر رہتی ہے۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر زیادہ اس کی طرف ہوتی ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، جو معافی مانگ لیتا ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو اتنے میں کیا ہوتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں، سفید ریش بزرگ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، اب وہ دونوں آپس میں کہتے ہیں ہم ایسی فضول بحث میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بزرگ آ رہے ہیں یہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں، علم والے ہیں، تو کیوں نہ ان سے پوچھ لیں، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کس پر زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ان بزرگوں کو روک لیا اور کہا دیکھو ہم ایک مسئلے میں الجھ رہے ہیں، ہماری بحث چل رہی ہے، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو وہ بزرگوں نے پوچھا کس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کس بندے پر زیادہ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس پر ہوتی ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا، اور یہ کہتے ہیں نہیں اس بندے پر ہوتی ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں عمر میں تو تم سے بڑا ہوں لیکن میں عالم نہیں ہوں، البتہ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، میں کپڑا بنتا ہوں، میں نے گھر میں کھڈی لگائی، آج کل تو پاور لومز ہیں، اس زمانے میں لکڑی کی وہ کھڈی ہوتی تھی، اس پر جو ہے کپڑا بنا جاتا تھا۔ تو فرمانے لگے میں جب کھڈی چلاتا ہوں اور کپڑا بنتا ہوں تو ظاہر اس میں لمبے لمبے دھاگے ہوتے ہیں، تو جہاں سے کوئی دھاگا ٹوٹتا ہے تو پھر میں اس دھاگے کی گانٹھ باندھ دیتا ہوں، گانٹھ جب باندھ دیتا ہوں اور پھر میں اپنا کام شروع کر دیتا ہوں، کھڈی بننا شروع کر دیتا ہوں، لیکن میری نظر اس دھاگے پر رہتی ہے جو ٹوٹ چکا تھا، جس کو میں نے گانٹھ باندھی تھی، اس پر کیوں رہتی ہے کہ کہیں یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔
تو فرمانے لگے مجھے تو ایسی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، کہ گناہ گار پر اللہ کی نظر رحمت زیادہ ہوتی ہے کہ اس بندے نے تو مجھ سے سلو کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اب کہیں دوبارہ اس کی توبہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو وہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت زیادہ اس پر ہوتی ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ تو ان کی جو بحث تھی وہ ختم ہو گئی، اور نوجوانوں نے دونوں نے کہا کہ بابا جی آپ نے ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کر دیا، آپ کی بات صحیح ہے۔ تو واقعی اللہ رب العالمین کی نظر گناہ گار بندوں پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل ہر بندہ کہتا ہے میں تو گناہ گار ہوں، میری اللہ کہاں سنتا ہے، میری کہاں توبہ قبول کرتا ہے، میری کہاں دعائیں قبول کرتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے بھی پروردگار ہیں اور گناہ گاروں کے بھی پروردگار ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، گناہ گاروں کی بھی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جب گناہ گار بندے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچا کریں ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم کیسے توبہ کریں گے اور کیسے گناہ معاف ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جب انسان جلدی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے۔ اللہ ہر انسان کی ہر بات کو جانتا ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو جب وہ اپنے بندوں کے حال سے اچھی طرح واقف ہے اور وہ انہیں معاف کر دینا چاہتا ہے تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان بھی اس کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کر دے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اب آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں توبہ قبول ہوگی، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی جو کرتے ہیں برائیاں، جو کرتے ہیں گناہ، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جاتی ہے ان میں سے کسی کے پاس موت، جب موت کی کیفیت طاری ہو گئی، اب بندہ کہتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اے اللہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، اب تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اب بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ فرعون نے بھی تو توبہ کی تھی نا، کس وقت کی تھی؟ جب ڈوب چکا تھا، جب غرق ہو رہا تھا، اس نے بھی کیا کہا تھا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں ایمان لایا ہوں اس پروردگار پر کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس پر ایمان لایا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ پہلے تو خود خدا بنا ہوا تھا، اب جب خدا صاحب ڈوبنے لگے تو اب عاجزی کرنے لگے، اب کہنے لگے نہیں خدا میں نہیں ہوں، خدا وہی ہے جس کو بنی اسرائیل خدا مانتے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اب میں اس کی فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی اس کی لاش جو ہے وہ مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اپنے بندوں کو، دیکھو یہ میرے نافرمان بندے تھے جنہوں نے توبہ نہیں کی، اور جب موت کا وقت طاری ہو گیا، موت کی کیفیت، سکرات الموت کی کیفیت آ گئی، پھر توبہ کرنے لگے تو ہم نے توبہ کا دروازہ اس وقت بند کر دیا تھا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو آج ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہو ہم اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تو اس لیے مفسرین نے اس مقام پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ جو انسان یہ چاہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے، فرمایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ میں ملوث ہے اس گناہ کو چھوڑ اور اس گناہ پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بڑے واضح لفظ میں فرمایا التوبۃ والندم، توبہ تو ندامت کا نام ہے، توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ بس جب انسان کے دل میں ندامت آئی، شرمندگی ہوئی، تو سمجھو اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب قحط سالی پڑی اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ میدان میں نکلے لوگوں کو لے کر، بڑی دعا کی، بارش نہیں ہو رہی، بڑے حیران کہ پہلے تو جب بھی ایسی کیفیت ہوتی تھی میدان میں جاتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے تھے، آج دعا کر رہے ہیں بارش ہی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ اتنے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اور بارش کی فریاد کر رہے ہیں اور بارش نہیں برسا رہے۔
تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے موسیٰ اس کے اندر ایک میرا گناہ گار بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اگر تم اس مجمع میں سے اس کو باہر نکال دو تو ابھی میرے بادل جو جوش میں آئیں گے اور بارش برسا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے کہا دیکھو ایک بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں وہ میرا گناہ گار بندہ ہے، اگر وہ اس مجمع سے نکل جائے تو بارش ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو بندہ گناہ گار تھا، ظاہر ہے ہر انسان کو پتہ تو ہوتا ہے میں کس پانی میں، ہم لوگوں کے سامنے کتنے بھی پاک صاف بن کر پھریں، کتنے بھی اپنے آپ کو فن خان ظاہر کریں، لیکن جو اندر اللہ نے انسان بنایا ہے نا دل، وہ بتاتا ہے ہمیں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ جب انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا اور دل میں جھانکتا ہے تو اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جاتا ہے۔ تو بس جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو وہ جو گناہ گار تھا اس کے دل پر بھی چوٹ لگی، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں ندامت کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ آج تک تو نے میرے گناہ کو ظاہر نہیں کیا، آج تک پردہ ڈالے رکھا، آج تو میں آپ کے سامنے سچی توبہ کر رہا ہوں، اللہ اب پردہ ڈال دیجیے۔ اور مجھے اب میں اگر اس مجمع میں سے اٹھ کر جاؤں گا تو میں تو سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے یہ بدبخت، یہ منحوس تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں اپنی غلطی پر نادم و شرمندہ ہوں، آج کے بعد میں چغل خوری والا گناہ نہیں کروں گا۔ بس اسی وقت بارش ہونی شروع ہو گئی۔ ہم موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہیں، قوم بھی حیران ہے کہ مجمع میں سے گیا بھی کوئی نہیں اور بارش اتنی تیزی سے آ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ بھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ بندے کو نکالو مجمع سے جو گناہ گار ہے تاکہ میں بارش برسا دوں، اور میں نے جیسے اعلان کیا بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا اور بارش آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں، جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا اس کی وجہ سے اب بارش کو میں نے برسا دیا ہے، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اس کی وجہ سے ہم نے بارش کو برسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، وہ اپنے دل میں نادم ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے، بس میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو ظاہر تو کر دے، مجھے تو بتا دے وہ تیرا بندہ کون تھا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اس وقت نہیں بتایا جب وہ میرا دشمن تھا، میرا نافرمان تھا اور وہ میری نافرمانی مسلسل کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، گناہ گار تھا، میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی، اب تو وہ میرا محبوب بن چکا ہے، اب میں کیسے اس کا نام بتا دوں؟ نہیں نام بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیے کتنی مہربان ہو جاتی ہے بندوں پر۔ تو فرمایا کب تک توبہ قبول ہونی ہے؟ جب تک سکرات الموت کی کیفیت نہیں ہونی۔ تو توبہ کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ ندامت ہو، انسان اپنی غلطی پر نادم ہو جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا تھا اس کو ترک کر دے، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دے، اس پر اصرار نہ کرے بس۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی تلافی بھی کرے۔ تلافی کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ اب تک نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب نمازیں شروع کر دیں، اب جو پچھلی نمازیں رہ گئی ان کی قضا کرے۔ پہلے لوگوں کا مال لوٹتا تھا، غصب کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، لوگوں کے حقوق دباتا تھا، آج توبہ کر لی تو اب آہستہ آہستہ ان کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں، یہ اس کی تلافی ہے کہ حقوق کو ادا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگ لی اور ندامت ہوگی اور اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے تو اب اس کی تلافی بھی کرے۔ بس جس کے اندر یہ تین باتیں ہو گئیں بس اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ پہلے آج تک روزے نہیں رکھے، اب رمضان میں روزے رکھنے شروع کر دیے تو پچھلے روزوں کی قضا کرے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور جنہوں نے اصلاح کر لی۔ تو اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ کہ جب انسان ان غلطیوں کی تلافی شروع کر دیتا ہے، یہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی جس پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور دوسرے کون لوگ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ کافر ہیں، جس کو کفر اور شرک کی حالت میں موت آ رہی ہے، اب اگر یہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اسے ان کے اوپر حجاب پڑ چکا ہے۔ جن کا خاتمہ کفر پر ہو گیا یہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو جب ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو یہ مجرم گناہ گار ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ دیکھیے انما التوبۃ علی اللہ،
بے شک توبہ اللہ کے ذمے، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء جو کرتے ہیں برائی کو، گناہ کو، بجہالۃ نادانی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے، فاولئک یتوب اللہ علیہم پس یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رجوع کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کرتے ہیں گناہ، حتی اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ جب حاضر ہو جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، قالا اب وہ کہتا ہے انی تبت الآن بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب توبہ کا دروازہ بند، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اور نہیں توبہ قبول ہوتی ان لوگوں کی جو مرتے ہیں اس حال میں کہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما یہی لوگ ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ ہم سب کی اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام